السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب بات آتی ہے غیر اللہ سے مانگنے کی کہ اللہ کے سوا غائب میں مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، اس کے اوپر ہزاروں اور سینکڑوں دلائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں موجود ہے، لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں، خاص قسم کے دوست جو ہیں، وہ اس چیز پر بازد ہیں کہ نہیں جی، اولیاء اللہ سے اور انبیاء سے مانگنا، غائب میں مدد کے لیے پکارنا بالکل جائز ہے، اور احادیث کی روشنی میں وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر، کہیں نہ کہیں سے کوئی ٹوٹکا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نسخہ لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء سے، اولیاء کرام سے وفات کے بعد مانگنا بالکل جائز ہے۔ انہی علماء سے ایک نام حضرت جناب علامہ محمد احمد نقشبندی کریمی صاحب کا بھی ہے، جو کہ ہمیشہ خرافات اور بدعات کا دفاع کرنے میں اول نمبر پر آتے ہیں، اور انڈیا کے عالم دین امین القادری کا جو ہے نا وہ دوسرا پڑ ہے، وہ ایک نمبر ہے، یہ دو نمبر ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے ہر اس چیز کا دفاع کرنا ہے جو قرآن و حدیث میں منع ہے، جس کی سختی سے ممانعت ہے، اور میں نے ان کا دفاع کر کے اپنے آپ کو عالم دین ثابت کرنا ہے۔ آج بھی ان کی ایک ویڈیو آئی ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے کے اوپر، کہ محدثین بھی قبر رسول سے مانگ کر اپنے مسئلے حل کروایا کرتے تھے، تو ہم قبر رسول سے کیوں نہ مانگیں؟ کیا ہم قبر رسول سے مانگنے سے محروم رہ جائیں؟ بہرحال بلا تاخیر ان کی آپ یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آج اگر کوئی جہلمیون میں سے یا تیمیون میں سے وہاں ہوتا تو اس محدث کو بتاتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کون حدیثیں لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے۔ ہم کہیں یا رسول اللہ مدد، کہتے پکے مشرک۔ ہم کہیں مدینہ منورہ جا کے اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا، اللہ کے دیے خزانوں میں سے ہمیں اللہ کی رحمت کا حصہ عطا فرمائیں، ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، حضور ہماری حالت زار پر رحمت فرمائیں۔ ہمارے دوست کہتے دیکھو تم نے قبر رسول سے مانگا، مدینہ منورہ جا کے رسول اللہ سے مانگا، تم پکے مشرک ہو گئے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ صوفیاء نے تعلیمات پھیلائی ہیں۔ اب محدثین کو دیکھیں، محدثین کون؟ حدیثیں لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، جن سے آپ دین لے رہے ہیں، جن کو آپ 100% ایکوریٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک تھے۔ اب دیکھیں علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، امام ابن المقری کا ترجمہ، امام ابن المقری فرماتے ہیں کنت انا والطبرانی وابو الشیخ بالمدینہ، میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر سن لیں، محدث کہہ رہا ہے۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں، امام طبرانی موجم الکبیر لکھنے والے، موجم الاوسط لکھنے والے، موجم الصغیر لکھنے والے محدث، اور ابو الشیخ یہ بھی محدث تھے ہمارے ساتھ، ہم مدینہ میں تھے۔ فضاق بنا الوقت، وقت تنگ ہو گیا، کیا معنی؟ ذرا مال کی قلت ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا۔ تو ایک دن عشاء کا وقت ہوا، اب کھانا نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کھانا خریدنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیسے تنگیوں والے وقت انہوں نے دیکھے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت القبر، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کو الوفا اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور وہاں پہ الفاظ ہیں حضرت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں آقا دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو گیا، در مصطفیٰ پہ آیا، وقلت، اور میں نے جا کے عرض کی، میں نے جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ الجو، آقا بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ حضور کو کہہ رہے ہیں جا کے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ اب آج اگر کوئی جہلمیون میں سے یا تیمیون میں سے وہاں ہوتا تو اس محدث کو بتاتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو حضور کو کہہ رہا ہے اللہ سے مانگو کھانا، روٹی اللہ سے مانگو، اور وہ روایت بتاتا اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اب وہ جو حدیثوں کو لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، جن کے وسیلے سے آپ تک حدیثیں پہنچی ہیں، دیکھیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ انہوں نے آپ تک حدیثیں پہنچائی، آپ سے زیادہ وہ حدیثوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ فقال علی الطبرانی،
تو امام ابن المقری فرماتے ہیں مجھے امام طبرانی کہنے لگے اجلس، اب بیٹھ جا، تو نے عرض کر لی ہے، فَإِمَّا أَن يَكُونَ الرِّزْقُ أَوِ الْمَوْتُ، یا تو عرض قبول ہو گئی تو رزق آ جائے گا، اگر نہ ہوئی تو پھر موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَقُمْتُ أَنَا، میں اٹھا اور ساتھ ابو شیخ اٹھے، ہم علوی دروازے کے قریب آئے، ہم نے دروازہ کھولا، مسجد کا جب دروازہ کھولا تو آگے ایک بزرگ، ساتھ ان کے دو لڑکے، ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی تھالیں، تھالوں میں نئے نئے کھانے، اور وہ جب اندر لے کر آئے نا، ہم 3 ہی بندے تھے، امام طبرانی بیٹھے تھے، 2 بندے، ہم دروازہ کھولنے گئے، دیکھا بندہ اور کوئی نہیں، یہ 3 ہیں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے شکوتمونی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ سے تم نے مانگا ہے، اور شکایت تم نے کی ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھوک لگنے کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم نے کی ہے۔ تو فرمانے لگے، وہ بزرگ کہتے ہیں رأیتہ فی النوم، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فأمرنی بحمل شیء الیکم، حضور نے مجھے حکم فرمایا، میرے 3 غلام ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اور میری قبر پہ آ کے انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا ہے، اور تم مدینے میں رہتا ہے، چل اٹھ ان کے لیے کھانا تیار کر اور ان میرے غلاموں کو دے کے آ، وہ مصطفیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ان کی التجا کو قبول فرمایا، اور حضور نے اپنے غلام کو حکم دیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، مشکل کشائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے در مصطفیٰ سے مانگنے کی برکت سے انہیں کھانا اور رزق عطا فرمایا۔ اور یہ جو امام ابن المقری ہیں جنہوں نے قبر رسول سے مانگا، یہ محدث ہیں، المتوفہ 381 ہجری 381 ہجری ہیں، اور ان کی عظمت میں علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں 2 محدث آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک نے دوسرے کو کہا تو ابن المقری سے محبت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ تو کہنے لگے ایک وجہ تو یہ ہے وہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، تو آباء و اجداد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ آگے اولاد کا فرض ہوتا ہے، اور دوسری وجہ کہتے ہیں میری امام ابن المقری سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے لأنی کنت نائما، ایک دن میں سویا ہوا تھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم یقول لی، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور خواب میں مجھے فرما رہے ہیں انت نائم وولی من اولیاء اللہ علی بابک، اوہ اللہ کے بندے تو سویا ہوا ہے، تیرے دروازے پہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی آیا کھڑا ہے، اٹھ جا اس کی بات سن۔ تو کہتے فانتبہت، میں فوراً اٹھا، فدعوت البواب، میں نے دربان کو بلایا، کہا دروازہ کھولو جا کے خادم کو، اور وقلت من بالباب، اور میں نے پوچھا کہ دروازے پہ کون ہے؟ فقال ابو بکر ابن المقری، تو اس نے آ کے مجھے کہا دروازے پہ ابو بکر ابن المقری آئے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی فرمائیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا دوست فرمائیں، اور وہ محدثین تھے، ان کا عقیدہ کتنا پیارا تھا، وہ در مصطفیٰ سے مانگنے والے تھے، وہ در رسول کے منگتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ داتا صاحب بیان کر دیں، یہ عقیدہ خواجہ صاحب بیان کر دیں، اولیاء اللہ کریں، کہتے شرک ہو گیا۔ اب یہ محدثین اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں جو دنیا کائنات کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے 87% مسلمانوں کا آج بھی عقیدہ ہے کہ در مصطفیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے، اور اس کی برکت سے اللہ مدد فرماتا ہے، مشکلات حل فرماتا ہے۔ اب اگلی بات، 3 محدث حضور کی قبر سے مانگ رہے ہیں، کیا یہ شرک تھا؟ یہ بدعت تھی؟ اگر یہ شرک تھا تو ان محدثین کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مشرک تھے؟ اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے تو ان کی 30-40 جلدوں میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ ان میں لکھی ہوئی حدیثوں کو مانیں گے؟ اگر تو نہیں مانیں گے تو آپ دین کہاں سے لیں گے؟ اور اگر مانیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایک مشرک کی کتاب سے حدیثیں لیتے ہیں جس کا عقیدہ شرکیہ تھا؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، اس کے جواب میں ماننا پڑے گا۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ حدیثیں پڑھنے کے باوجود، حدیثیں لکھنے کے باوجود ان کا یہ عقیدہ تھا، اس کا مطلب ہے وہ ان حدیثوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ در مصطفیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پتہ چلا یہ ان کا عقیدہ جو کتابوں میں ان کی حدیثیں لکھی تھی ان کے خلاف نہیں تھا، یہ اللہ کے قرآن والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا تھا، صحابہ کے ایمان والا تھا، اور اہل سنت کے آج بھی یہ عقیدہ ایقان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور فکر کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمیں در مصطفیٰ سے والہانہ عقیدت بخشے، اللہ کا کریم علیہ السلام کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے حضرت صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، آپ کی سمجھ میں بات آ چکی ہوگی۔ اب جناب علی جس کتاب سے یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کتاب کا آپ
حوالہ آپ نے سنا ہے کہ وہ کتاب ہے جناب تذکرۃ الحفاظ. اس کتاب کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کتاب کی کوئی اتھنٹیکیشن ہے، مگر موصوف اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ حدیث ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا یہ ٹوٹکا ہے یا یہ بات ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے جاتی ہے؟ تو کیا آپ نے اس کو حدیث ثابت کر لیا؟ میرے بھائی، آپ آج بھی اگر کسی کتاب کا حوالہ دیں، آپ کہیں کہ حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، فلاں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو ہم اس کتاب کی سند کو تب مانیں گے جب آپ اس کتاب کے اندر لکھی جانے والی حدیث کو پہنچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. آپ چاہے 1000 ٹوٹکے اس کے اوپر لکھ لیں، چاہے آپ بڑے سے بڑے ائمہ کرام کی جو ہے نا وہ حوالہ دے لیں، ان کے نام بیچ میں نقل کر لیں، تو یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ حدیث ہے. یہ آپ کے جناب اپنے ٹوٹکے ہیں، ان ٹوٹکوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی میں نے وہ عربی پڑھ لی ہے اور بڑے جو ہے نا وہ امام کا حوالہ دے دیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ائمہ کرام جن کے آپ نام لے چکے ہیں، ان کی جو تصنیف ہے، کیا اس کا کوئی زندگی کے اندر عمل دخل ہے؟ کبھی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو الجھ چکا ہو، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، وہ سیاست کے حوالے سے ہو، وہ شریعت کے حوالے سے ہو، کبھی امام ذہبی یا امام ابن المکری ان کی کوئی کتاب سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے؟ کیا وہ اس سطح کے، اس لیول کے عالم تھے یا اس سطح کے محدث تھے کہ ان کے مسائل سے استفادہ کر کے کسی مسئلے کو حل کیا گیا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ بضد ہیں اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے کے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی قبر سے ابھی بھی جا کے مینوئن اسی طرح مانگ سکتے ہیں جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو یہ آپ کی جناب بات بالکل باطل ہے. ہم آپ کی یہ بات کو نہیں مانتے اور اکثریت پاکستان کی آپ کی ان باتوں کو نہیں مانتی. آپ کی ان باتوں کو وہی مانیں گے جن کی کھوپڑی کے اندر آپ کا دماغ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. بہرحال ابھی آپ صحیح دلائل دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو کے اندر، اس کے بعد آپ نے اپنے اینالائز کرنے ہیں اور اپنا تجزیہ دینا ہے، اور پھر آپ نے ہمیں کمنٹس کر کے ہماری اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ابھی آپ انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں. تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے، میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا. اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا، یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا. آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ہی ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی، انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ، اے بخاری شریف. یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے، سر میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے، میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
कहत पड़ गया। हजरत उमर नबी अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को लेके निकले और कहा, ऐ अल्लाह, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे पहले पहल हम उनको तेरी बारगाह में तवस्सुल के तौर पर पेश करते थे। और तवस्सुल का मतलब क्या कि उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल होती थी। फतस्कीना, तू हम पे बारिश बरसा दिया करता था। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबिय्यिना, आज अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को तवस्सुल के तौर पर लेके आए हैं। हजरत अब्बास को साथ लेके गए थे। फस्किना, पस हम पे बारिश नाजिल फरमा। काला, हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, फयुस्कौन, तो उनके ऊपर बारिश नाजिल हो जाया करती थी। हजरत उमर को पता क्या चाहिए था? वो ये कहते कि ऐ अल्लाह, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे हम उनको लाते थे, अब हम नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पे आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप कब्र मुबारक से बाहर थे आप हमारे लिए दुआ करते थे, अब हम आपको कब्र पे पुकारते हैं, आप अल्लाह के हुजूर हमारे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हम पे बारिश नाजिल फरमाए। ये जो फार्मूला आज एक ख़ास पार्टी ने, एक फ़िरके ने अपनी पब्लिक को सिखाया हुआ है, हज़रत उमर को ये फार्मूला नहीं आता था। हालांकि हज़रत उमर वो सहाबी हैं कि बुखारी मुस्लिम में आता है, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब पानी कम पड़ गया और सारी तरफ से वो एक प्याला जमा किया गया, तो हज़रत उमर ही वो थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा था, या रसूलल्लाह अपने मुबारक हाथ इसमें डालें ताकि इससे चश्मे जारी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने एक प्याले में हाथ डाला। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों को पिलाया, स्टोर कर लिया, और अल्लाह की कसम हम 1 लाख भी होते तो वो पानी उससे भी ज्यादा था। हजरत उमर ये काम करवा चुके थे। तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी थी हजरत उमर कि वो एक प्याला उठाते, कब्र रसूल पे जाते और कहते, या रसूलल्लाह अपना हाथ मुबारक बाहर निकालें, इस प्याले में रख दें, उम्मत को सैराब कर दें। ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, जी एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। और खलीफा राशिद का अमल सही बुखारी के अंदर मौजूद है जो पूरी उम्मत को अकीदा बता रहा है, वो लेते ही नहीं है। हमारा अकीदा हज़रत उमर वाला है। उनको तो वसवसा भी नहीं आया कि मैं जाके कब्र मुबारक पे कहूं, या रसूलल्लाह, मैंने तो याद होगा आपको, मैंने सुलह हुदैबिया के मौका पे भी आपसे ये चश्मे जारी करवाए थे, आप मेहरबानी फरमाएं। लेकिन नहीं, आप जरा देख लें, वो फ़ज़ाइल अमाल के अंदर भी तबलीगी जमात की किताब और फ़िज़ान सुन्नत दावत इस्लामी की किताब बरेलवी देवबंदी दोनों ने अपनी किताब में लिखा है कि हुजूर की वफ़ात के 550 साल बाद शेख अहमद रफ़ाई ने आगे कब्र रसूल पे शेर पढ़े तो नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकाल दिया। कितना बड़ा झूठ है। अम्मा आयशा के लिए तो हाथ नहीं निकला, सईदा फातिमा के लिए तो हाथ नहीं निकला जब अम्मा आयशा जमल के लिए गई हैं। बाद में जो शर्मिंदा हुई उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम रोक लेते। ये सब झूठ फैब्रिकेटेड वाक़यात हैं। बिल्कुल आज की डेट में नबी अलैहिस्सलाम क्या किसी भी फरिश्ते से, किसी भी मरे हुए बंदे से, चाहे वो कोई नबी हो, फरिश्ता हो, फरिश्ते को तो खैर बीच में साइड में कर दें, कोई जिन हो, कोई बुजुर्ग हो, उससे मांगना गुस्ताखी है नबी अलैहिस्सलाम की शान में, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने यह तालीम नहीं फरमाया। अच्छा, अब मैं इजाजत दो। और इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर है। मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। जितने धोखे इन्होंने दिए हुए इस पे, उनके जवाब अब आपने मुझसे नहीं लेने, क्योंकि वो 1.5 घंटे में मैंने दिए हुए हैं। और मेरा रिसर्च पेपर है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, ahlusunnatpak.com से डाउनलोड करें। और उसी की एक्सटेंशन है वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। वसीले को हम भी मानते हैं, लेकिन आप वाला वसीला नहीं, हजरत उमर वाला वसीला जो उन्होंने बताया वसीले का मतलब क्या है। आज अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद हों, हम किसी के पास अपना मसला नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम के पास लेके जाएंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सकीफ़ा बनी साइदा में इख्तलाफ हुआ, हज़रत अली ने 6 महीने तक बैत नहीं की है, हज़रत अबू बकर ने अपना मुकदमा कब्र रसूल पे पेश नहीं किया। 6 महीने तक तो इख्तलाफ रहा है ना। इख्तलाफ क्यों रहा है? 1 मिनट में हल हो सकता था, कब्र रसूल पे जाके फैसला करवा लेते। उनके दिमाग में भी नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम से ये कम्युनिकेशन हो सकती है। हज़रत फातिमा फदक का मसला हुआ, ये कहते हैं जो कब्र रसूल पे जाके कहती, नबी अलैहिस्सलाम एक आवाज़ देते, किसी की जरूरत नहीं थी बात कर सकता। उनको पता था कि अब नबी के साथ हमारी कम्युनिकेशन क़यामत तक नहीं हो सकती। बिल्कुल झूठे अकीदे इन्होंने गढ़े हैं। इसलिए आपको किसी हदीस में खुलफा राशिदीन के बारे में नहीं मिलेगा, बल्कि इसके उलट मिलेगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में 70 सहाबा को धोखे से शहीद कर दिया गया। वो जब शहीद होने लगे उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना कि हमने तेरा दीन नहीं छोड़ा। और नबी अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे हुए
اشک آنکھوں سے جاری ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں، ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ کہا اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلائل، جس کے اندر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سند کو پہنچایا جاتا ہے، اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چیز کرنی ہے یا یہ چیز نہیں کرنی ہے، تب جا کے اس کی جو ہے نا وہ سند لوگوں کے دلوں کے اوپر چوٹ لگاتی ہے کہ یہ حق بات ہے۔ آپ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی تابعی کا حوالہ دے کے بھی آپ کہیں نا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اگر اس کی سند نہیں ہے تو وہ بھی جناب انسان ہو سکتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اگر اس کو سند پہنچائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیں گے، تو وہ چیز جو ہے وہ مستند ہوگی، پھر ہم مانیں گے کہ جناب آپ نے درست فرمایا۔ جسی طرح انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب کے جو دلائل تھے وہ احادیث کے اندر ہیں اور اس کی صحیح سند ہے، اور قرآن کی آیاتیں ہیں اور وہ موجود ہیں، آپ کھول کے ابھی آرام سے ایزیلی طریقے سے بیٹھ کے کھول سکتے ہیں۔ اب آپ عوام کو ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں جن کتابوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جناب پورا پاکستان ڈھونڈنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو آپ سند آپ سے پوچھیں گے تو نہ اس کا سر ملے گا نہ اس کا پیر ملے گا۔ آپ بس نام لے کے جی وہ فلانے بڑے بزرگ نے کہا ہے، بھائی جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو، اگر اس کی سند رسول اللہ تک نہیں جاتی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، قرآن کے اندر اس کے واضح احکامات نہیں ہیں، تو ہم اس کو ماننے سے عاری ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ لوگوں کو اگر اس کے اوپر قائل کرتے ہیں تو وہ آپ کے فالوور ہیں، آپ ان کو کسی بھی بات پہ قائل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بس میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کی جناب ٹوٹکے، ہم آپ کی گپیں جو ہیں وہ سن لیں اور اپنے عقیدوں کو برباد کر لیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل قرآن اور حدیث کو زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو بھی حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔